اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 4 لانگ واک ٹو دا فریڈم بائی نیلسن منڈیلا، اس چیپٹر کو ہم پچھلے 3 لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 4تھ لیکچر ہے. تو آج ہم پیج نمبر 31 سے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کنٹینیو کرتے ہیں، پیرا نمبر 9 سے. اس سے پہلے کہ ہم آج کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن یہاں پڑھنے جائیں گے، سب سے پہلے ہم کل کے جو لاسٹ جو ہم نے پیرا پڑھا تھا اس کو ہم پھر سے رپیٹ کرتے ہیں تاکہ آج کے ان پیراز کی ہمیں ایکسپلینیشن اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو اب آپ اپنی کتاب کا یہاں پر کھولیے پیج نمبر 31 اور پیج یعنی پیرا نمبر 9 پر. آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے پیرا نمبر 9 سے. تو پہلے ہم لاسٹ پیرا کی تھوڑا بہت ایکسپلینیشن پھر سے دہراتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ نیلسن منڈیلا نے فرماتے تھے کہ جب سبھی مہمانوں نے جو وہاں پر اس اناگرل ڈے پر اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، تو جب ہم نے اپنی نظریں، اپنی آنکھیں حیرانی کے عالم میں اوپر کی طرف اٹھائی تو اوپر سے ہم نے دیکھے تھے کہ جنوبی افریقہ کے جو جیٹ ہیلی کاپٹرز تھے یا فوجی جہاز جو یونین بلڈنگوں کے اوپر سے ایک شاندار ترتیب بنائے ہوئے اور پوری تال میل کے ساتھ گرجدار آواز کرتے ہوئے گزرنے لگے. یہ نہ صرف بالکل صحیح منظر اور فوجی طاقت کا مظاہرہ تھا، بلکہ جمہوریت کے تئیں فوجی وفاداری کا مظاہرہ بھی، اور نئی سرکار کے لیے بھی جس کا انتخاب آزاد اور صاف و شفاف طریقے سے ہوا تھا. یہ فوجی مظاہرہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ جمہوریت کے تئیں ہماری جو یہاں پر یہ ڈیفینس فورس ہے ان کی وفاداری اپنی سرکار کے ساتھ، اپنی جمہوریت کے ساتھ جو نئی سرکار بننے جا رہی تھی اس کے ساتھ وفاداری کا وہ وہاں پر اظہار مظاہرہ کر رہی تھی. کچھ ہی پل کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد جنوبی افریقہ کے حفاظتی دستوں اور پولیس کے اعلیٰ جنرلوں نے یہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اور وہ ان کو بیتے دنوں میں ملے ربنوں اور جو ان کو مڈلوں سے وہ سجے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سلوٹ دیا. اور اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا آگے کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن اس وقت یاد آئے جب یہی جنرل پولیس آفیسرز یا فوجی جنرلز جو مجھے ایک دن مجرم کہتے سمجھتے تھے مجھے وہ سلوٹ نہیں دیتے تھے بلکہ مجھے گرفتار کرنے آتے تھے. اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں نیلسن منڈیلا اس کے بعد جو وہاں پر امبریلا جیٹس وہ وی کی شکل میں امبریلا جیٹس کی ٹولی جنوبی افریقہ کے نئے جھنڈے کے رنگوں والی کالے، لال، ہرے، رتیل نیلے اور رنگ برنگے نیلے سنہری دھوئیں کی پونچھ سے چھوڑتے ہوئے نکل گئی. تو یہ کل ہم نے اس لاسٹ پیرا کی ایکسپلینیشن ہم نے کل پڑھی تھی. تو اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا نے آگے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دن میرے لیے ایک نشانی یادگار بن گیا جب ہمارے دونوں فوجی ترانے اس وقت فوجی ترانے ایک ساتھ بجائے گئے. گوروں کا افریقی خواب والا قومی ترانہ اور کالوں کا پرانا جمہوریت والا قومی ترانہ. اگرچہ اس دن دونوں طبقوں میں سے کسی کو بھی اس قومی ترانے کا مطلب نہیں آتا تھا جس کو کبھی وہ حقیر سمجھتے تھے، انہیں جلدی ہی
اس کے لفظ زبانی یاد. تو وہ بھی یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے یعنی وہ وقت بھی یاد آتا تھا جب اس وقت وہ قومی ترانے جو دونوں رنگوں کے الگ الگ ترانے تھے وہ بجائے گئے تھے، جب کہ ان کے الفاظ کے معنی یاد نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ جلدی ہی ہر ایک ان ترانے کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو جلدی یاد ہو جائیں گے. تو آج ہم اس کے آگے یعنی پیج نمبر آپ نکالیے، پیج نمبر 31 اور پیرا نمبر 3 پر ہم آج پڑھتے ہیں. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. انہیں آگے نیلسن منڈیلا یعنی کہتے ہیں کہ اس ابتدائی یعنی تقریب یعنی اس ابتدا کے دن میں تاریخ کے احساس سے جذباتی ہو گیا. 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں خطرناک انگلو بور جنگ یعنی جو کہ یعنی انگریزوں اور ہائی لینڈیوں کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی 1899 سے 1902 تک، تو جس کا معاہدہ 1902 میں ہوا تھا، اسی کو کہتے ہیں یعنی یہاں پر اینگلو بور جنگ. کہ کچھ برسوں بعد اور میرے خود کے جنم سے پہلے جنوبی افریقہ کے گوری چمڑی والے لوگوں نے آپسی اختلاف ختم کر دیے تھے اور اپنے ہی دیش کے کالی چمڑی والے لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز کا ایک نظام کھڑا کر دیا. وہ ڈھانچہ جو انہوں نے تعمیر کیا، اس نے ایک ایسے بہت ہی سخت اور غیر انسانی سماج کی بنیاد ڈالی جس کو دنیا نے پہلے نہیں جانا تھا یا نہیں دیکھا تھا. اب 20ویں صدی کی آخری دہائی میں اور ایک انسان کے طور پر میری 8ویں دہائی میں وہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس میں چمڑی کے رنگ کو دھیان میں نہ لاتے ہوئے سبھی لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادی کو یقینی بنایا گیا. تو یہاں پر نیلسن منڈیلا انہیں اس تواریخ کو دہراتے ہیں انہیں جب کہ وہاں پر انگلو بور وار کے خاتمے کے بعد تو وہاں پر یعنی جو اختلاف انگریزوں میں جو آپسی اختلاف تھے یعنی جو وائٹ سگنڈ میں وہ انہوں نے وہ ختم کر دیے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسا سسٹم قائم کیا تھا یعنی وہاں پر اپنے ہی ملک میں رہنے والے جو کالی چمڑے کے لوگ تھے یا جو یعنی نیگرو کلر کے یا بلیک کلر کے لوگ تھے یعنی ان کو وہ حقیر نظر سے دیکھنے لگی. ان کے حقوق کو سلب کیا گیا، ان کو الگ حقوق رکھے گئے تھے اور وہ وائٹ سکنڈ پیپل کے لیے الگ حقوق یعنی ان کے ساتھ اب وہ اپارتھائڈ سسٹم رائج ہو گیا. وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر ان پر وہ ظلم ڈھایا جانے لگا. تو اس کی یہاں پر یعنی نیلسن منڈیلا اس تواریخ کو یہاں پر دہراتے ہیں یعنی اینگلو بور وار یعنی جو کہ 1899 اور 1902 تک چلی تھی. اس کے بعد یہ افریقہ کا یعنی یہ جو اپارتھائڈ سسٹم یہ رائج ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کا جنم بھی نہیں ہوا تھا یعنی اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت 8ویں دہائی میں ہوں، میں 80 سال کا ہوں اور اب اس سسٹم کو اوور ٹرن کیا گیا، اس کو اکھاڑ پھینکا گیا اور اب سبھی یہاں پر چمڑی والے یعنی سبھی رنگ کے
سبھی رنگ یعنی چمڑی کے رنگ رکھنے والے لوگوں کو یکساں حقوق اور آزادی حاصل ہے. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. آگے نیلسن منڈیلا یعنی اس انوگرل سپیچ میں فرماتے ہیں اپنی اس آٹو بایوگرافی میں کہ وہ دن میرے ہزاروں لوگوں کی ایسی قربانی کے بعد آیا ہے. یعنی جو یہ آج ہم یعنی یہاں پر یعنی اپارتھائڈ سے پاک یعنی رنگ و نسل سے پاک یعنی یہاں پر ایک نظام کو جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ دن میں یعنی ہزاروں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ دن آج آیا ہے جس قربانی کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں کی تکلیفوں اور ان کے حوصلے کی پیمائش کبھی نہیں کی جا سکتی گویا جس کا بدلہ کبھی نہیں چکایا جا سکتا. انہوں نے اس دن کو محسوس کیا جیسے کہ میں نے ایسے ہی کئی اور دنوں میں بھی محسوس کیا ہے کہ میں ان افریقی دیش بھگتوں محب وطنوں کا صرف ایک نچوڑ ہی تھا جو مجھ سے پہلے ہو چکے تھے یعنی گزر چکے تھے. اس لمبی اور نیک لڑائی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب میرے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو رہی تھی. مجھے اس بات کا دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ کرنے کے قابل نہیں تھا اور وہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے کہ ان کی قربانیاں کیا رنگ لائی ہے. یعنی نیلسن منڈیلا یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہم دن دیکھتے ہیں یہ ان ہزاروں یعنی دیش بھگتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں. یعنی ان کی قربانیوں کو یعنی کوئی فراموش نہیں کر سکتا. یعنی ان کی قربانیوں کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں. اور نیلسن منڈیلا یہاں کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان دیش بھگتوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا اور وہ دیش بھگت اگر آج موجود ہوتے وہ آج دیکھتے کہ ان کی قربانیوں نے کیا رنگ لایا ہے. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Susles. یہاں پر یہ ان محب وطنوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی اولیور تھامبوز, والٹر سسلو, چیف لتھولی, یوسف دادوز, برہم پچرس, رابرٹ سبوکلو. تو یہ ان محب وطنوں کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں یہاں پر یہ نیلسن منڈیلا یعنی جس نے یعنی اس جو ظلم نے ایسے یہاں پر محب وطنوں کو پیدا کیا تھا. اولیور تھامبوس, دا والٹر سسلوز, دا چیف لتھولس, دا یوسف دادوز, دا برہم فچرس, دا رابرٹ سبوکوز of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that
its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. نیلسن منڈیلا آگے اس اپنی آٹو بایوگرافی میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یعنی اس جو یہ اپارتھائڈ کی جو یہ پالیسی تھی، یعنی رنگ و نسل کی پالیسی نے میرے دیش کو اور میرے لوگوں کو ایک گہرا اور ہمیشہ رہنے والا زخم دیا ہے. ہم سب کو اگر کہیں نسلیں نہیں تو کہیں سال ضرور اس زخم کو بھرنے میں لگیں گے. یعنی اگر کہیں نسلیں تو نہیں، لیکن کہیں سال جو زخم ہمیں یعنی اس اپارتھائڈ کی وجہ سے میرے ملک کے یعنی ہم کو یہاں پر لگے ہیں، یہ ان کو اس گاؤں کو بھرنے میں کہیں سال تو لگ سکتے ہیں اگر جنریشنز نہیں لگیں گے. لیکن ظلم یعنی ہم اس کو کئی سالوں تک بھول نہیں جائیں گے. لیکن ظلم اور استحصال کی کئی دہائیوں نے انجانے میں ایک دوسرا اثر ڈالا، جس نے ہمارے وقت کے اولیور تھامبوس، والٹر سوسلس، چیف لتھولس، یوسف دادوس، برہام فشرس اور رابرٹ سابو کولیس جیسے بہت زیادہ ہمت والے عقل مند فراغ دل لوگ پیدا کیے، یعنی جن کے جیسا یا ان جیسا شاید پھر کبھی کوئی دکھائی نہیں دے پائے گا، یا کوئی ایسا آدمی ان جیسا لیڈر کوئی پیدا نہیں ہوگا. شاید ایسے اور اونچے کردار کے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ظلم کی ایسی ہی گہرائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرا ملک معدنیات اور جواہروں سے بھرا پڑا ہے جو اس کی دھرتی کے نیچے دبے پڑے ہیں، لیکن میں نے سدا یہ جانا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دولت اس کے لوگ ہیں، سچے جوہر سے بھی زیادہ سچے اور اصلی. یعنی میری ملک کے یہاں پر یہ اپنے ان دیش بھکتوں، اپنے ان یعنی ان جانبازوں جنہوں نے اس افریقہ کی اس یعنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، نے قربانیاں دی، یعنی ان کا یہاں ذکر کرتے ہیں، جن کے نام یہاں پر میں نے پڑھے ہیں اور جن کی یہاں پر یعنی یہاں پر تصویریں بھی دی گئی ہیں. تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ملک یعنی اس میں معدنیات سے یہ مالا مال ہے، سرمایہ سے یہ مالا مال ہے، دولت سے مالا مال ہے. یہاں جو جواہر جو زمین کے اندر دبے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں. یعنی سب سے بڑا سرمایہ یہاں کے لوگ ہیں جو سچے اور یعنی فائنر اینڈ ٹروور دین دا پیورسٹ ڈائمنڈس، یعنی اچھے اور اصلی ڈائمنڈ سے وہ سچے اور پیورر ہے، یعنی میرے ملک کے لوگ، یعنی وہ یہاں کی سب سے بڑی دولت ہے. تو انشاءاللہ آج ہم یہاں پر ہی ان 2-3 پیراز کی ہم نے آج نے یہاں پر ایکسپلینیشن پڑھی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ریڈنگ کی ہے. تو کل ہم اس کے آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج ہم اتنا ہی اس کلاس میں آج پڑھتے ہیں یہاں تک ہی. تو اب کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں جو ان 2-3 پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کی میں یہاں میننگ یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں. ان ہیومین مینز غیر انسانی، پیچڈ اپ مینز جھگڑے کے بعد دوستی ہو جانا، ایکسٹریکٹڈ مینز قائم کیا، ڈومینیشن مینز غالب ہونا، اوور ٹرنڈ مینز اکھاڑ پھینکا گیا، ریگارڈ لیس مینز کو دھیان میں لے بنا، ان امیجنیبل مینز یعنی جو سوچا بھی نہ جا سکے، نوبل مینز نیک، راٹ مینز یعنی ڈن اور اچیوڈ یا حاصل کرنا، اپارتھائڈ مینز رنگ و نسل کی پالیسی، لاسٹنگ مینز دیر تک رہنے والا، پروفاؤنڈ مینز ڈیپ اور اسٹرانگ یا گہرا اثر ڈالنے والا، ان انٹینڈڈ مینز غیر ارادتاً یا انجانے میں، جینیورسٹی مینز فراغ دلی، منرلز مینز معدنیات، جیمز مینز جواہر.
تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے پڑھے ہیں آج اور ان کی میننگ. تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل کے کلاس تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.